جان یہ میری کافی ہے یا آل میں تجھ پہ واروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان کے اندر ایک ہی ادارہ بچا ہے جسے افواج پاکستان کہتے ہیں، جو ایک منظم ادارہ ہے، مضبوط ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ہے، اور جس کے اندر احتساب کا ایک نظام ہے، جس کے اندر تربیت کا ایک نظام ہے، ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے. جب کوئی بھی شخص فوج کے اندر کمیشن لیتا ہے، فوج میں نوکری لیتا ہے، تو اس کی تربیت جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. اور تربیت بھی ایسی کہ فوج کے اندر جو بھی ملکی سالمیت کے لیے، ملکی دفاع کے لیے جو بھی تربیت ہے وہ اس کو دے دی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح زندگی گزارنے کی بھی تربیت دی جاتی ہے. تو یہ واحد ادارہ ہی پاکستان میں رہ گیا ہے کہ جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، کہ جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کسی بھی قسم کی کرپشن سے، خرافات سے، بدعنوانی سے، رشوت ستانی سے پاک ادارہ ہے. مگر جب عوام کی طرف سے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب عوام کی طرف سے اسی ادارے پر تنقید ہوتی ہے تو پھر کئی سوالات جنم لیتے ہیں. میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لازماً آپ کے بھی ذہنوں میں ابھرتے ہوں گے، سوال چبھتے ہوئے سوالات بھی ہوں گے، اور فوج کا سیاست کے اندر رول بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک ایسا سوال ہوگا کہ جو شاید ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. تو آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے شہروں کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور افواج پاکستان کی جو بلڈنگز ہیں وہ شہر کے وسط کے اندر آ چکی ہیں. آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے تمام فوجی بلڈنگز جو ہیں وہ شہروں کے اندر ہیں اور بالکل درمیان میں آ چکی ہیں. اب فوج نے ظاہر ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی انتظامات کرنے ہوتے ہیں. چونکہ دہشت گردی کا زمانہ ہے، سڑکوں کے اوپر، اپنی بلڈنگز کے باہر سڑکوں کے اوپر بڑی بڑی لمبی لمبی موٹی موٹی دیواریں بھی کھڑی کر دیں، بیریئرز بھی لگا دیے، اور پھر کہیں پر چوکیاں بنا دی گئیں، راستے بھی بند کر دیے گئے. یہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو سوالات ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ شہروں کے اندر شہر بنا دیے گئے، جیسے کنٹونمنٹ بنا دیا گیا. اور پھر جب لوگ موازنہ کرتے ہیں کنٹونمنٹ کا اور اپنے دوسرے شہروں کا، سول شہروں کا، تو اس میں ان کو زمین آسمان کا فرق بھی نظر آتا ہے. میں اگر پنڈی شہر کی بات کروں تو پنڈی شہر کے اندر آپ دیکھیں کہ حمزہ کیمپ، یعنی کہ جو فیض آباد کے اوپر چھاونی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کیسے چاروں طرف سے آبادی کے اندر گھر چکی ہے. اسی طرح پھر بن کھنا روڈ کی طرف بھی فضائیہ والوں کی جو چھاونی ہے. اور اگر راولپنڈی میں بات کریں تو شہر کے ساتھ ساتھ صدر کے حوالے سے اگر بات کریں، مری ڈسن کی بات کریں، دمیال کیمپ کی بات کریں، اور اس طرح بے شمار جگہیں جو ہیں. اور پھر ایوب پارک والی سائڈ کی اگر بات کریں، ایون اگر مری کی بات کریں، تو یہ تمام چھاونیاں جو ہیں وہ شہروں کے بالکل درمیان کے اندر آ چکی. آبادی بڑھ چکی، اور ایسا پتہ لگتا ہے کہ جیسے آدھا حصہ عام شہریوں کا اور آدھا حصہ فوج کے پاس ہے. اور پھر اسی طرح اگر آپ ان کی رہائشیں دیکھ لیں تو ڈیفنس ہے. میں راولپنڈی کی خالی بات کروں تو ڈیفنس ہے، عسکری 1 سے لے کے 11 14 اور نہ جانے کہاں تک ہے. تو یہ سارا جو ایک سسٹم ہے نا، تو یہ مکس اپ ہو چکا ہے. مگر واضح طور پر فرق نظر آتا ہے، واضح طور پر فرق نظر آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو قومیں ایک جگہ کے اوپر رہ رہی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے اپنے ہاسپٹل ہیں، اپنے اسکول ہیں، اپنے کالج ہیں، اور پھر اسی طرح اپنے کاروبار ہیں. اور پھر اگر آپ کاروبار کی لسٹ دیکھیں تو پھر بینک ہیں، بیکریاں ہیں، پھر ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے، پھر کھانے پینے کا انتظام ہے. مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج اپنی ہر چیز کی ذمہ دار خود ہے. یعنی کہ فوج ہر قسم کے کاروبار کر رہی ہے، فوج ہر قسم کے معاملات کر رہی ہے. اس سے ظاہر ہے فوج اس سے اور مضبوط ہوگی. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ فوج کی بہتری کے لیے بھی یہی ہے، فوج اس سے زیادہ مضبوط ہوگی. مگر ایک تاثر جو پھیلتا ہے وہ یہی پھیلتا ہے کہ جیسے
فوج الگ ہے اور پاکستانی عوام الگ ہے. لیکن کبھی بھی عوام نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی، تنقید نہیں کی، بلکہ مثبت انداز میں لیا کہ اچھا ہے کہ فوج نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھایا ہوا ہے. پاکستان میں 4 مارشاء اللہ لگے اور 4 مارشاء اللہ تقریباً 37 سال پر محیط ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر مارشاء اللہ ہے تو پھر تو ڈائریکٹ عوام کے اندر مداخلت ہے، اگر مارشاء اللہ نہیں ہے تو انڈائریکٹ حکومتوں کے اوپر کنٹرول بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ فوج ہی کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے، جرنیل ہی کرتے ہیں. باقاعدہ ونگز بنے ہوئے ہیں سیاسی ادارے کے اندر کہ پھر جو ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، جو سیاسی لوگوں کو اپنے طریقے سے چلاتے ہیں، جو سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، جو خارجہ سے لے کر دفاع سے لے کر ہر قسم کے معاملات کے اندر خود اپنی پالیسیاں دے کر تو پھر سیاستدانوں کو آگے چلاتے ہیں. یہ الزامات ہیں اور حقیقت بھی ہے، اور یہ کوئی ایک پارٹی نہیں، کوئی ایک جماعت نہیں، کوئی ایک لیڈر نہیں، تقریباً پاکستان میں رہنے والی بننے والی تمام سیاسی پارٹیاں اس قسم کے الزامات لگاتی ہیں کہ فوج جو ہے اس کا سیاست کے اندر کردار نہیں ہونا چاہیے. فوج سیاست کے اندر مداخلت کرتی ہے، چاہے وہ مارشاء اللہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مارشاء اللہ سے ہٹ کر انڈائریکٹ حکومتوں کے اوپر کنٹرول ہو. جب عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو ہیں، یہ تمام الزامات لگاتے تھے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے. اور یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی. پھر آپ دیکھیں کہ کیسا ایک ریورس ہوا سارا سسٹم، سارا نظام، کہ آج عمران خان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر الزامات لگا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کو ختم کرنے میں، عدم اعتماد کرانے میں، ہم سے اتحادی چھیننے میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور جنرل باجوہ نے ہی ایک سازش کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ سازش کر کے اور بیرونی سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو ختم کرایا گیا. یہ الزامات تواتر سے عمران خان لگا رہے ہیں، جیسے تواتر سے یہی الزامات بلاول بھٹو اور اس کے باقی جو لیڈر حضرات ہیں وہ تواتر سے الزامات لگاتے تھے فوج کے اوپر. اب ریورس اس طرح ہوا کہ وہی الزامات اب عمران خان لگا رہے ہیں کہ فوج نے یا جنرل باجوہ نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے. پھر یہ بھی الزامات جنرل باجوہ پہ لگ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اربوں کے اثاثے بنائے. یہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کو این آر او دیا، جنرل باجوہ نے نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا. پھر جنرل باجوہ نے ان لوگوں کو جو ملزم تھے، جو مجرم تھے، ان کو حکومت میں لائے اور ان کے اوپر ظاہر ہے کیسز چل رہے تھے. اور شہباز شریف کے اوپر تو فرد جرم اگلے دن لگنے والی تھی، جب وہ وزیر اعظم بنے اس دن ان کے اوپر فرد جرم لگنے والی تھی. تو یہ الزامات بھی جنرل باجوہ پر لگائے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر کئی لوگ جنرل باجوہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے میں جنرل باجوہ شامل ہے، ان کے قتل کے معاملات میں جنرل باجوہ شامل ہے، ان پر تشدد میں جنرل باجوہ شامل ہے، ان پر مقدمات بنانے میں، قید کرنے میں جنرل باجوہ شامل ہے. یہ تواتر سے جنرل باجوہ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، مگر ادارہ ہے کہ مکمل خاموش ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک ایسا منظم ادارہ، ڈسپلنڈ ادارہ جو پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے، جو پاکستان کے دفاع کا ضامن ہے، کہ جب عوام اٹھ کر اس ادارے کے کسی سربراہ پر الزامات لگائیں اور خاص طور پہ جب وہ سروس کے اندر موجود ہو، تو پھر کیا یہ حق نہیں بنتا ادارے کی طرف سے کہ اس بات کی وضاحت کی جائے؟ کیا کبھی ہندوستان کے اندر گلی کوچوں میں، چوکوں چراہوں میں کبھی اپنی ان کی فوج کے حوالے سے کبھی لوگوں نے کوئی یہ گفتگو کی؟ کبھی عام لوگوں نے یہ گفتگو کی کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے؟ کبھی وہاں پر ہندوستان کے اندر عوام نے کبھی یہ گفتگو کی کہ فوج کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یا کبھی ہندوستان کے اندر عوام نے بیٹھ کر فوج کے اوپر الزامات در الزامات لگائے؟ کبھی بھی نہیں ہم نے سنا، کبھی سنا ہی نہیں ہم نے یہ باتیں. کیا وجہ ہے کہ فوج نے، ادارے نے آج تک ان الزامات کا جواب نہیں دیا؟ میں سمجھتا ہوں ادارے کو چاہیے، فوج کو چاہیے کہ وہ جنرل باجوہ پر لگنے والے الزامات کا جواب دے اور اس کے اوپر صاف اور شفاف انکوائری کرائی جائے. الزامات چاہے بلاول بھٹو نے لگائے، زرداری نے لگائے، نواز شریف نے لگائے، عمران خان لگا رہا ہے، ان باتوں کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے، ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اوپر لگنے والے ان داغوں کو دھوئے اور جواب دے.
تاکہ ادارے پر لگنے والے الزامات کا کلا کما ہو سکے، تاکہ صاف ستھرائی سے سامنے چیزیں آ سکیں، اور پھر اسی طرح ادارہ مکمل طور پر سامنے بیٹھ کر یہ بات کرے، یہ اعلان کرے کہ ہم آج کے بعد سیاست میں کسی طور پر بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ ناظرین، ایک بڑی ہی افسوسناک خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کو کینیڈا کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کے صاحبزادے نے میڈیا پر آ کر یہ بات کی کہ طارق جمیل کے سینے میں درد اٹھا، پھر ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو ہم طارق جمیل صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک طارق جمیل صاحب کو، جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں، کہ جنہوں نے کئی لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا اور کئی جگہوں پر جا کر پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، غریب عوام کے لیے انہوں نے دعائیں دیں، انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاکستان کا اثاثہ ہیں طارق جمیل صاحب۔ تو میری اللہ سے یہ درخواست ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تاکہ وہ پھر اپنے لوگوں میں آ کر بیٹھ کر دین کی تعلیمات کو عام کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔